الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس کے فقہ کے جو کلاسز ہونے تھے 12 کلاسز، انشاءاللہ آج آخری کلاس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگزام ہوگا اور یہ کلاس ختم ہو جائے گا، پھر دوسرے کلاسز انشاءاللہ شروع ہوں گے۔ تو آج کا جو آخری کلاس ہے اس میں ہمارے سبق کی شروعات ہوگی سجدہ شکر سے۔ سجدہ شکر کیا ہے؟ کسی نعمت کے حاصل ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر سجدہ شکر ادا کرنا مستحب اور افضل ہے۔ کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم فوراً سنتے ہی اپنا سر زمین پہ ٹیک دیں، سجدہ شکر بجا لائیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں روایت آئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان اذا اتاہ امر یسرہ او بشر بہ خر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کا معاملہ آتا یا آپ کو خوشی کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو بات یہ ٹھہری کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کوئی خوشی ملتی ہے تو فوراً سجدہ شکر بجا لائے۔ سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اللہ اکبر کہنا اور تشہد میں بیٹھنا اور سلام پھیرنا کیا ضروری ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، اللہ اکبر کہنا، تشہد میں بیٹھنا اور سلام پھیرنا یہ سب ضروری نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدۃ الشکر لا یشترط للمسلم ای شرط من الشروط المعروفۃ للصلاۃ بل هو یسجد کما ہوا۔ سجدہ شکر میں مسلمان پر نماز کی معروف شرطوں میں سے کوئی بھی شرط عائد نہیں ہوتی، بلکہ انسان جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں سجدہ شکر بجا لائے۔ بات واضح ہے؟ تو گویا کہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ہم وضو سے ہوں، ہم اللہ اکبر کہیں، ہم سجدہ شکر بجا لانے کے لیے پاکی صفائی کا دھیان رکھیں، بلکہ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں سجدہ شکر بجا لانا ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو دھیان دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز شکر کہتے ہیں۔ نماز شکر کوئی نماز نہیں ہوتی، صلاۃ الشکر کوئی نماز نہیں ہوتی، ہاں سجدہ شکر ہے۔ گویا کہ یہ بات اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دیجئے کہ نماز شکر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، ہاں سجدہ شکر ہوتا ہے، سجدہ شکر ہوتا ہے۔ نماز با جماعت، نماز با جماعت کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، اس کو سب سے پہلے جانتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، کہ کسی بھی بستی یا دیہات میں اگر 3 لوگ ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا ریور سے الگ رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھاتا ہے۔ بہت پتے کی بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فعلیکم بالجماعۃ، تم جماعت کو لازم پکڑو، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہو، سماج میں مل کر کے رہو، اکیلے مت رہو۔ کیوں؟ فإنما يأكل الذئب القاصية، کیونکہ بھیڑیا جو ہوتا ہے ریور سے الگ ہونے والی جو بکری ہوتی ہے اسی پہ حملہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم اکیلے رہیں گے تو شیطان کا ہمارے پر دباؤ ہوگا، جماعت کے ساتھ رہیں گے اور جماعت سے نماز پڑھیں گے تو شیطان کے دباؤ سے بچ جائیں گے۔ جماعت کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل
علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کتنی؟ 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اکیلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر 27 مرتبہ ہم گھر میں نماز دہرائیں اور ایک مرتبہ وہی نماز مسجد میں پڑھیں تو وہ مسجد میں پڑھی گئی جو نماز ہے وہ افضل ہوگی۔ افضل، تفضل، یعنی یہ جو اکیلی نماز ہے اس جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت سے حاضر نہیں ہوئے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن آپ نے ایسا اس لیے فیصلہ نہیں کیا کہ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں جن سے جماعت کی مانگ نہیں ہے، لیکن یہاں پر سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور اجازت لینا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مسجد لا سکے، کیا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے پوچھا کہ هل تسمع النداء بالصلاة، کیا اذان کی آواز سنتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا فاجب، تب تو تمہارے لیے مسجد آنا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جماعت سے پیچھے رہنے والا وہی ہوتا تھا جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو چکا، ورنہ کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ تو اس سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جماعت سے پیچھے رہنے کا کیا عذر ہو سکتا ہے؟ تو دو قسم کے عذر ہو سکتے ہیں، ایک عام عذر ہے اور ایک خاص عذر ہے۔ خاص آدار میں جیسے بیماری ہے، بھوک ہے، دشمن کا ڈر ہے، پیشاب پیخانے کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا قضی عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، کہ جب تم میں سے کسی آدمی کے سامنے میں رات کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا دل اسی کھانے میں اٹکا رہے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافع الاخبثان، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس وقت جب کہ پیشاب پیخانہ نکلنے کے لیے تنگ کر رہا ہو۔ تو پیشاب پیخانے کی بھی ضرورت ہے تو آدمی کو پہلے اس سے فارغ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد نماز کے لیے جانا چاہیے۔ دوسری جو خاص عام جو عذر ہے، بارش ہے، رات میں آندھی آ جائے، راستے میں کیچڑ وغیرہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی جماعت سے پیچھے رہنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے ایک سخت ٹھنڈی اور ہوادار رات میں اذان دی، پھر کہا الا صلوا فی الرحال، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن اذا كانت لیلة ذات برد ومطر ان یقول الا صلوا فی رحالکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت ٹھنڈی ہوتی یا بارش والی رات ہوتی تو مؤذن کو اذان کے اندر ہی یہ کہنے کا حکم دیتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سخت بارش ہے، سخت ٹھنڈی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس وقت یہ ہے کہ اذان کے ساتھ ہی اخیر میں یہ جملہ بھی کہا جائے الا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو دین کا نالج کم ہونے کی وجہ سے یا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھلا دی گئی ہے سنت۔ امام کے اندر جو لوگوں کی امامت کرا رہا ہے کون کون سی صفت ہونی چاہیے، یا جس کو ہم امام رکھ رہے ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ
فقیہ ہو اور قاری ہو، یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا ہو اور اچھی قرأت کرنے والا ہو، سب سے پہلے نمبر پر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا۔ چار ترتیب ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو اللہ کی کتاب کا سب سے اچھا قاری ہو، یعنی قرآن کی تلاوت اچھی کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر اعلمہم بالسنہ، اگر سب لوگ قرآن کی تلاوت میں برابر ہیں تو فوقیت اس کو دی جائے گی جو سنت کا سب سے زیادہ جانکار۔ اگر قرآن کی تلاوت میں اور سنت کی جانکاری میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو فوقیت اس کو دی جائے گی جو ہجرت میں سب سے پہلے ہو، یعنی جس نے پہلے ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب لوگ برابر ہوں تو اس کو فوقیت دی جائے گی جو عمر میں بڑا ہو۔ تو ہجرت کا تو عام طور پر ابھی تصور کم پایا جاتا ہے، حالانکہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر دین پر عمل کرنے میں پریشانی ہوگی تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پر آرام سے ہم دین پر عمل کر سکتے ہوں، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جو قرآن کی اچھی قرأت کرنے والا ہو، دوسرے نمبر پر جو سنت کا جانکار ہو، تیسرے نمبر پر جس نے پہلے ہجرت کی ہو، چوتھے نمبر پر جو عمر میں زیادہ ہو۔ جماعت کتنے لوگوں سے بنے گی؟ 2 آدمی ہوں تو جماعت بن سکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اگرچہ اس حدیث پر کلام ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، اثنان فما فوقها جماعہ، 2 اور 2 سے زیادہ لوگ جماعت ہیں۔ تو اس ناحیہ سے اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو جماعت سے وہ نماز پڑھیں گے۔ امام کی اقتداء کے حوالے سے مسئلہ جاننا ہے اب کہ سب سے پہلے امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ امام کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ بہت سارے لوگ امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، غلط ہے۔ امام کے بعد ہی کوئی بھی عمل کرنا چاہیے، بالکل بھی تاخیر نہیں اور بالکل ہی پہلے نہیں، بلکہ امام کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی بھی عمل کرنا چاہیے۔ امام کے پیچھے ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں مرد ہیں تو امام کے بالکل برابر میں مقتدی کو کھڑا ہونا ہے، ہلکا سا پیچھے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بالکل برابر میں مقتدی کھڑا ہوگا۔ اگر مرد اور عورت ہے تو عورت مرد کے پیچھے میں کھڑی ہوگی اور مرد آگے کھڑا ہوگا، اگرچہ شوہر بیوی ہوں، اگرچہ بھائی بہن ہوں، لیکن پھر بھی عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور اگر 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی پیچھے ہوں گے اور 1 آدمی لوگوں کی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت عن یمینہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا تو میں آپ کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت جابر بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے اور ہمیں پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آدمی آ کر کے اس کے دائیں طرف لگ گیا اور دوسرا آدمی آ کر کے بائیں طرف لگ جاتا ہے، تو امام کو چاہیے کہ دونوں کو پیچھے کی طرف کر دے۔ یہ طریقہ ہوا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے بائیں طرف آ کر کے کوئی کھڑا ہو گیا، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو کھینچ کر کے دائیں طرف کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے۔ عورتوں کی امامت کے حوالے سے بات بھی جاننی چاہیے۔ ایک بات نوٹ کیجئے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی، اگرچہ عورت عالمہ فاضلہ ہے اور اس کا شوہر بالکل ہی جاہل ہے، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی اس کی امامت نہیں کرا سکتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لا تؤمن امرأۃ رجلا، کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرے۔ اسی لیے آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں کہ کوئی عورت نکلتی ہے سوشل میڈیا پر اور مردوں کی امامت کرا رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ گمراہی ہے اور دین کا نالج نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ البتہ ایک عورت عورتوں کی امامت کرانا چاہے تو اس بات کی گنجائش ہے، اس کی دلیل ملتی ہے کہ ایک عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ تو عورتوں کی امامت کی اگر بات ہے تو بالکل صحیح ہے، ایک عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دارقطنی کی روایت ہے، ان عائشۃ امتہم وقامت وسطہن فی صلاۃ مکتوبہ، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نماز میں عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے بیچ میں کھڑی ہوئی۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 10 عورتیں ہیں اور ان میں سے ایک عورت ان ساری عورتوں کی امامت کرا رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ عورت آگے کی طرف بڑھے گی اور عورتوں کی امامت کرائے گی، نہیں، بلکہ وہ بیچ میں کھڑی ہوگی۔ اگرچہ 400 عورتیں ہوں لیکن پھر بھی عورت آگے کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ عورتوں کے بیچ میں، پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی عورت امامت کرانے کے لیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک مؤذن طے کیا تھا، وَأَمَرَهَا أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مسافر کی نماز کے بارے میں۔ مسافر کی نماز کے حوالے سے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر کوئی آدمی سفر پر ہے اور وہاں 4 دن یا اس سے کم قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کتنا؟ 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ 4 رکعت والی فرض نمازیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، ان نمازوں کو 2 رکعتوں میں پڑھے، اور اسے قصر کرنا کہتے ہیں۔ یعنی 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں سفر کی حالت میں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، اور اسی کو قصر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصر۔ ہاں، اگر مسافر نے کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اقتداء میں پوری نماز پڑھے۔ ایسا نہیں چلے گا کہ مسجد میں گیا، مسافر تھا، امام نے 4 رکعت نماز پڑھی، وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، یا اگر 2 ہی رکعت اس کو ملتی ہے تو سوچے کہ چلو ہم تو مسافر ہیں، 2 رکعت ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، بلکہ وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہوگی۔ یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کے لیے 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنا بھی جائز ہے، اور اسے جمع کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع کرنا۔ جیسے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ جمع تقدیم کا مطلب کیا ہوا؟ تقدیم یعنی پہلے کرنا، اور جمع تاخیر کا مطلب کیا ہوا؟ بعد میں لیٹ کرنا۔ جمع تقدیم کا مطلب یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور جمع تاخیر عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ہم ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ظہر کے وقت ہی نیت ہونی چاہیے۔ اگر نیت نہیں کریں گے نا کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھیں گے اور ایسے ہی بے وقت کر دیں گے ظہر کی نماز کو، تو وہ نماز بے وقت کہلائے گی۔ تو نیت ہونی چاہیے ظہر کے وقت میں کہ یہ ظہر کی نماز ہم عصر میں پڑھنے والے ہیں، اور یہ چھوٹ کب ملتی ہے؟ جب کہ ہم سفر میں ہوں۔ یہاں تک کہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ کبھی کبھار ہم سفر میں نہیں ہیں بلکہ حضر میں ہیں، اپنے ملک میں ہی ہیں، لیکن کہیں ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ہم مشغول ہو سکتے ہیں، اور مشغولیت ایسی ہوگی کہ ہم وقت پر نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور وہاں پر ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ تو ایسی جگہ پر ہم جمع تاخیر سے یا جمع تقدیم سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں اور نکل جائیں، یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آ کر کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں،
ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کر سکتے ہیں اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ظہر اور عصر کو آنے کے بعد پڑھ لیں۔ بہرکیف سفر کی حالت میں دو طرح کی چھوٹ ایک مسافر کو ملتی ہے، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، اور اسے ہم کہتے ہیں قصر، اور 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، اور اسے کہتے ہیں جمع کرنا۔ سفر کی حالت میں سنن مؤکدہ جو ہے، یہ سنتیں سفر کی حالت میں نہیں پڑھی جائیں گی سوائے فجر کی 2 رکعتوں کے اور نماز وتر کے۔ فجر کی 2 رکعت اور نماز وتر صرف پڑھی جائے گی سفر کی حالت میں، البتہ دوسری جو نمازیں ہیں وہ سفر کی حالت میں سنن مؤکدہ نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رخصت ہے، چھوٹ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان ایسی کامن سنت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، دل کیا سفر کی حالت میں ہے اور نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو پڑھے، لیکن سنن مؤکدہ نہیں پڑھے گا سوائے فجر کی 2 رکعت کے، کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے، اور نماز وتر کے کہ اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مریض کی نماز، بیمار آدمی کوئی ہے تو اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیمار پڑتے ہیں تو نماز ہی چھوڑنے لگ جاتے ہیں، نہیں، بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، البتہ ادائیگی کے طریقے میں آسانی دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے۔ اگر بیمار کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر ادا کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں نماز تو معاف نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا، لیٹ کر بھی پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو اشارے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ جس بیمار کے لیے رکوع اور سجدہ ممکن نہ ہو وہ اشارے سے نماز ادا کرے گا، اور جس کے لیے زمین پر بیٹھنا مشکل ہو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز بہرحال پڑھنی ہوگی۔ جس بیمار کو ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنے میں پریشانی ہو رہی ہو اور سخت پریشانی ہو رہی ہو، وہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتا ہے، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ملا کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن 4 رکعت کی نماز 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قصر کی چھوٹ صرف سفر میں حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ ہاں، 2 نمازوں کو جمع کرنے کی گنجائش ہے، جیسے ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جسے بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان ہونے کا خطرہ ہو، وہ تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں نماز خوف۔ نماز خوف کیا ہے؟ ڈر کی نماز۔ خوف امن کی ضد ہے، امن کے اپوزٹ ہے، امن کا الٹ ہے، اور نماز خوف سے مراد وہ نماز ہے جو دشمن کے ساتھ جب جنگ ہو رہی ہو تو اس حالت میں پڑھی جائے۔ گویا کہ دشمن کے ساتھ جنگ کی حالت میں بھی نماز بے وقت نہیں کی جا سکتی، اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنی ہے، یہاں تک کہ جنگ اگر بہت سخت ہے، گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے خاص کیفیت بھی نہیں ہے، جس حد تک ممکن ہو نماز پڑھ لیں، سوار، پیدل، چلتے ہوئے، چاہے قبلہ رخ ہوں یا نہ ہوں، لیکن نماز پڑھنی ہے، اشارے سے پڑھ لیں، نماز پڑھنی ہے۔
اسی سے نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، بلکہ خوف کی حالت میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی کیفیت بتائی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 238 میں، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خطرہ ہو تو پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو، لیکن نماز بہرحال پڑھنی ہے۔ تو جب جنگ کی حالت میں نماز بے وقت نہیں کر سکتے تو آرام سے گھر پر رہ کر کے کیسے ہم نماز بے وقت کر لیتے ہیں؟ نماز جمعہ، جمعہ کی نماز کی کیا اہمیت ہے، جمعہ کی نماز کے کیا آداب ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ جمعہ کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ جمعہ کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونے کے، اور چونکہ لوگ اس دن اکٹھا ہوتے ہیں اس لیے اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن ہفتے کی عید ہے اور 7 دنوں میں سب سے افضل دن ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید اور بقرعید سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی دن قیامت واقع ہونے والی ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی، اور اس دن کی ہیبت سے ڈر سے ساری مخلوق کانپتی ہے، سوائے انسان کے، کہ انسان کو فکر ہی نہیں ہوتی، آرام سے جمعہ کے دن سوتا ہے، حالانکہ اس دن قیامت واقع ہونے والی ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن ایک خطبہ ہوتا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ ہفتے میں ایک دن لوگ اکٹھا ہوں، امام کا خطبہ سنیں۔ اسی لیے خطبہ جو ہے نا، امام ایسی زبان میں دے جس زبان کو لوگ سمجھتے ہوں۔ اگر عربی زبان میں خطبہ دیا جا رہا ہے اور سامنے میں بیٹھنے والے عربی نہیں سمجھ رہے ہیں تو بھینس کے آگے بین بجائے سو بھینسی پر گھرائے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے ہر نبی کو ان کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے میسیج کو کلیئر انداز میں بیان کر دیں۔ تو نبی تو اپنی قوم کی زبان میں آتے تھے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حمد و صلات اور قرآنی آیات عربی زبان میں ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تفہیم ہوگی، لوگوں کو میسیج دیا جائے گا، وہ ان کی زبان میں میسیج دیا جائے گا۔ نماز جمعہ کا حکم کیا ہے، یا نماز جمعہ کس پر فرض ہوتی ہے؟ تو ہر مسلمان عقل مند، آزاد، بالغ، مقیم اور صحت مند مرد پر نماز جمعہ فرض ہے۔ آزاد ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو اور مرد ہو، گویا کہ عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں۔ نماز جمعہ اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کیا وعید ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ خبردار لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ڈال دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، خاص اس کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن کتنے لوگ جو ہے نا ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، یاد رکھیں یہ نماز کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنا، اس کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں، کیونکہ جو انسان 5 وقت کی نماز بالکل چھوڑ دیتا ہے اور لگاتار چھوڑتا رہتا ہے، اس کی اسلام پہ شک ہے۔ بلکہ جمہور اہل علم، محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے، تو جمعہ کے دن ہفتہ میں ایک دن جانا کیا فائدہ ہوا اس کے جانے کا؟ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، عورت، بچہ، بیمار، غلام اور مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ عورت، بچہ، بیمار، غلام اور مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ امام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو بہرحال ان کی نماز ہو جائے گی، اور ان کے لیے ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نماز جمعہ کے لیے کتنی تعداد مطلوب ہے؟ عام نمازوں میں جماعت کے لیے اگر ایک مقتدی ہو تو جماعت ہو جاتی ہے، اور جمعہ بھی نماز ہے، اس لیے اس کے لیے بھی 40 لوگوں کی شرط صحیح نہیں ہے،
بعض فقہا نے لکھا ہے کہ 40 لوگ ہوں تبھی جمعہ کی نماز ہوگی، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک امام اور ایک مقتدی، ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھے گا اور پھر دونوں مل کر جمعہ کی نماز پڑھائے گا، پھر دونوں مل کر کے نماز پڑھیں گے۔ جمعہ کی نماز جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے اور خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام نمازوں کے اعتبار سے جمعہ کی جو نماز ہے ذرا لمبی ہونی چاہیے، اور عام خطبوں کے حساب سے جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ذرا شارٹ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطیلوا الصلاة واقصروا الخطبہ۔ نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا آدمی کی سمجھداری اور فقہ کی پہچان ہے، اس لیے نماز لمبی اور خطبہ مختصر رکھا کرو۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ نماز اگر 5 منٹ پڑھ رہے ہیں تو خطبہ 4 منٹ دینا ہے، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عام نمازوں کے مقابلہ میں جمعہ کی نماز ذرا لمبی ہوگی، عام خطبوں کے مقابلہ میں جمعہ کا خطبہ ذرا مختصر ہوگا۔ جمعہ کی نمازوں کی تعداد کیا ہے؟ نماز جمعہ 2 رکعت ہے۔ نماز جمعہ ظہر کا بدل نہیں ہے۔ نماز جمعہ ظہر کا بدل نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل عبادت ہے جو ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، صلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کی نماز 2 رکعتیں مکمل ہیں، قصر نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے کچھ جگہوں پر ظہر احتیاطی کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے ظہر احتیاطی۔ یہ بناوٹی نماز ہے، یہ بناوٹی نماز ہے۔ ظہر احتیاطی کوئی نماز ہماری شریعت میں نہیں پائی جاتی۔ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ المنافقون پڑھی جائے گی، یا پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھی جائے گی۔ جس نے جمعہ کی 1 رکعت پالی، جس نے جمعہ کی 1 رکعت پالی، اس نے جمعہ پا لیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ او غیرها فلیضف الیہا اخرى وقد تمت صلاته، کہ جس نے جمعہ کی نماز یا دوسری نمازوں میں سے 1 رکعت جماعت کی پا لی تو وہ دوسری رکعت اس میں ملائے اور اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی دوسری رکعت میں امام کو پا لیتا ہے رکوع سے پہلے تو اس کی جمعہ کی نماز سمجھی جائے گی، اب وہ اضافی 1 رکعت پڑھ لے۔ لیکن اگر دوسری رکعت میں امام کو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پہنچتا ہے، یعنی کوئی آدمی دوسری رکعت میں امام کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جمعہ کے دن پہنچتا ہے اور امام کو سجدے میں پاتا ہے یا تشہد میں پاتا ہے اور 2 رکعت پڑھ کر کے چاہتا ہے کہ جمعہ کی نماز کا ثواب پالے، تو نہیں، بلکہ اس کو اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے 4 رکعت۔ ٹھیک؟ جمعہ کی سنتیں، نماز جمعہ سے پہلے سنتوں کی تعداد ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنتیں ہی ثابت نہیں، سنت ثابت ہے، لیکن نماز جمعہ سے پہلے سنتوں کی تعداد ثابت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، فصلی ما قدر لہ، صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، فصلی ما قدر لہ، کہ جس حد تک ہو سکے وہ نماز پڑھے، تو 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جس حد تک ہو سکتا ہے جمعہ سے پہلے نماز پڑھے۔ کچھ لوگ جو ہے نا، جہاں 2 اذان ہوتی ہے، پہلی اذان کے فوراً بعد اٹھ کر کے سنت پڑھنے لگتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ سنت ثابت ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ دوسری اذان جمعہ کے دن تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا، کیونکہ مدینہ میں دور دور سے لوگ آتے تھے، تو ان کو خبر
کرنے کے لیے زورا نام کا ایک ٹیلہ تھا، جہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے کا حکم دیا تھا تاکہ دور سے آنے والے لوگوں کو خبر ہو سکے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، تو آج کی ڈیٹ میں بھی ایک ہی اذان بہتر اور افضل ہے، لیکن دو اذان اگر دے رہے ہیں تو اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ برکیف جمعہ سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ تحدید کے ساتھ میں سنت طے نہیں ہے، جتنی چاہیں پڑھیں، البتہ جمعہ کی فرض 2 رکعت کے بعد 2 رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے بعد کی سنت ثابت ہے، اور 4 رکعت بھی ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4 کہ تم میں سے ایک آدمی جب جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھے، جس میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف فیصلی رکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن گھر آتے تھے اور گھر آنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے جمعہ کے بعد۔ ان روایات کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر جمعہ کے بعد ایک آدمی سنتیں پڑھتا ہے اور گھر پر پڑھتا ہے تو اس کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور اگر مسجد میں پڑھتا ہے تو اس کو 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ بہرحال دونوں کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز میں ہم جاتے ہیں تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نماز سے باہر ہمارا ذہن چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اخلاص ہو، سچے دل سے نماز ہم پڑھ رہے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم سامنے میں رکھیں اور گناہوں سے بچیں، تو عجیب طریقے سے نماز میں ہمارا دھیان جمع رہے گا۔ اسی طریقے سے حلال روزی کھائیں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کریں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے خود کو روکیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے سبب بنیں گی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے میں۔ اسی طریقے سے نماز کی تیاری کریں۔ تیاری کا مطلب کیا ہوا کہ اذان سنیں تو اذان کا جواب دیں، اس کے بعد پھر سنت کے مطابق وضو کریں، اور وضو سے فارغ ہوتے ہی اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد کی طرف نکلیں تو سکون اور اطمینان کے ساتھ مسجد کی طرف نکلیں، اور یہ خیال رکھیں کہ آپ کے ہر قدم پر ایک گناہ مٹ رہا ہے اور ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر نماز کے لیے آئیں تو خلل ڈالنے والی ہر چیز سے خود کو دور کر لیں۔ یہ نماز سے پہلے کی تیاری ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جب آپ نماز میں جائیں تو اللہ کی عظمت کو، اللہ کی مہانتا کو ذہن میں بیٹھائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ تصور ذہن میں بیٹھائیں کہ کائنات کے مالک کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہماری پیٹھ کے پیچھے ہے، ہمارا رب ہمارے سامنے ہے جس کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اور جب رب کے دربار میں حاضر ہیں اور اس نے ہمیں بلایا ہے، معمولی بادشاہ ہمیں بلاتا ہے تو ہماری قسمت کے کیا کہنے، یعنی ہم اپنی قسمت پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہم کو بلایا ہے، تو یہ تو بڑے فخر کی بات ہے۔ اسی لیے جو مسجد میں نہیں آ پاتا ہے وہ دراصل محروم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی، اپنے پاس نہیں بلایا۔ نماز میں جب ہم آئیں تو موت کو یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلی صلاۃ مودع، ایسے انسان کی جیسے نماز پڑھو گویا کہ اس کی آخری نماز ہونے والی ہے، تو ایسا احساس ہوتا ہے نا، تو عجیب طریقے سے موت کو یاد کرتے ہیں تو نماز کی حالت بدل جاتی ہے۔ احسان کی کیفیت دل میں طاری کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہم نماز میں رکھیں گے نا تو نماز کی کیفیت ہی بدلی ہوتی ہے۔ مناجات کا احساس پیدا کریں، مطلب ہم نماز میں اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے،
ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی، تم میں سے ایک آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی غور کر کے دیکھ لے کہ کیسے وہ بات کر رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک اثر میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ نماز میں ہوتا ہے اور غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے الی خیر منی، الی خیر منی، اے میرے بندے کیا مجھ سے کسی بہتر کی طرف توجہ دے رہے ہو؟ اگر آپ ہمارے سامنے میں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں اور میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن میں ایسے چہرہ پھیر لوں جب کہ آپ بات کر رہے تھے تو کیسا لگے گا آپ؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا تھا، ہماری بات کا جواب دے رہا تھا اور ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ الی خیر منی، اے میرے بندے کیا مجھ سے بہتر کی طرف توجہ دے رہے ہو؟ یہ احساس جب نماز میں آتا ہے تو نماز کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر نماز کے معانی پہ غور کریں۔ صورتیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، ان کے معانی پہ غور کریں۔ دیکھیں معانی معلوم ہو اور ان معانی پہ غور بھی کر رہے ہیں، دو چیز ہے۔ کچھ لوگوں کو معنی معلوم ہوتا ہے غور نہیں کرتے، اس لیے خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ تو معنی یاد ہو، معنی معلوم ہو، اور اس کے لیے بہت آسان ہے۔ نماز کی کتابوں میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے معنی لکھے ہوتے ہیں، ان معنی کو ذہن میں بیٹھا سکتے ہیں، اور جب نماز پڑھنے جائیں تو یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ برت کے دیکھیے 8ویں نمبر پر شیطان کا وسوسہ آتا ہے ان سارے کاموں کو کرنے کے باوجود بھی، تو کیا کریں؟ 3 بار بائیں طرف ہلکی سی تھتکار دیں، تھو تھو کریں، تھو تھو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، انشاءاللہ وسوسہ جاتا رہے گا۔ اب آئیں ہم نفلی نمازوں کو جانتے ہیں۔ دیکھیں فرض نمازوں کے علاوہ نفلی جو نمازیں ہیں، یہ نمازیں کیا کرتی ہیں؟ یہ نمازیں ہمارے فرائض میں جو کمی ہوتی ہیں اس سے کمی کو دور کرتی ہیں۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے کے فرائض میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتکملون بها فریضتہ، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نماز تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے ذریعہ اس کے فرض کی کمی دور کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ فرائض میں کوتاہی ہوئی تو ان نفلی نمازوں کے ذریعہ وہ کوتاہی دور کر دی جائے گی۔ نفلی نمازوں کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ فرض نمازیں تو بہتر ہے مسجد میں ہو، بلکہ مرد کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھے جماعت سے، لیکن نفلی نمازیں جو ہوں گی، سنت نمازیں جو ہوں گی، سنن مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، یہ ساری نمازیں گھر میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ لَلْمَكْتُوبَةِ، کہ فرض نماز کے علاوہ انسان کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔ گھر میں پڑھی گئی نماز جو فرض کے علاوہ نمازیں ہیں، سنن مؤکدہ ہوں غیر مؤکدہ ہوں، یہ گھر میں افضل ہے۔ سنن مؤکدہ یعنی وہ سنتیں جن کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ سنن مؤکدہ کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ ان 12 رکعتوں کی تفصیل سنن ترمذی میں آئی ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ اسے ادبر کیجئے، یاد کیجئے۔ 12 رکعتوں کی تعداد یہ سنن مؤکدہ ہے، اور کون کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو مسلمان بندہ دن اور رات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے، ان کو ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کہاں؟
جنت میں گھر بناتا ہے۔ دنیا میں ہم گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سالوں سال پلاننگ کرنا پڑتی ہے، پھر بھی ہم اینٹ اور پتھر کا گھر بنا پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے گھر بنائے گا، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ ہر دن اگر 12 رکعت کی پابندی کر لیتے ہیں تو ہر دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جب سنتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ان 12 رکعتوں کے بارے میں سنا اب تک ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ اس حدیث کی سند میں آنے والے ان کے علاوہ 3 راوی ہیں، انبسہ بن ابی سفیان، عمر بن اوس اور نعمان بن سالم۔ یہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ گویا کہ اس حدیث کے 4 راوی جو ہیں، اس حدیث کو سننے والے 4 روات لگاتار یہی کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ 12 رکعت کے بارے میں فضیلت سنی اب تک ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑی ہے۔ تو ہم بھی سن چکے ہیں، آئیے عہد کرتے ہیں کہ یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سنن غیر مؤکدہ، سنن مؤکدہ کتنی ہوئی؟ 12 رکعتیں ہوئیں، جن کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہاں گھر بناتا ہے؟ جنت میں۔ سنن غیر مؤکدہ یعنی وہ سنتیں جن کی تاکید نہیں ہے لیکن یہ بھی سنت ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ آئیے، سب سے پہلے نمبر پر ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمه اللہ علی النار، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ سنن غیر مؤکدہ میں سے ہے۔ دوسرے نمبر پر عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائیں، اس آدمی پر دیا فرمائیں جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی۔ تو یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے مغرب سے پہلے 2 رکعت، مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال فی الثالثہ لمن شاء، مغرب کی فرض نماز سے پہلے نماز پڑھو، 2 بار فرمایا، تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ جو چاہے۔ گویا کہ یہ سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے لیکن یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا مغرب کی اذان ہوتی ہے اور جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، گویا کہ غلط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دعوت دی اور دعوت دیتے ہی دسترخوان بچھا دیا، انتظار کریں گے کھانے والوں کا نا، ویسے ہی آپ نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اقامت کیوں؟ انتظار کریں نا، تو کم سے کم 5 منٹ کا انتظار ہونا چاہیے، 10 منٹ انتظار ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اقامت کرنی چاہیے۔ اس بیچ میں جو آدمی مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز وتر، نماز وتر نمازوں میں سے بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی یہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، ان اللہ قد امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم وہی الوتر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نمازوں میں سے ایک نماز دیا ہے جو تمہارے لیے ریڈ کلر کے قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، یہ نماز وتر ہے۔ تو نماز وتر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں۔ نماز وتر کا بہترین وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ جو آدمی رات کے آخری حصے میں جاگ سکتا ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ رات کے آخری حصے میں اسے ادا کرے، اور جس آدمی کو یقین نہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگ سکے گا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عشاء کے بعد ہی وتر کی نماز ادا کر لے۔ وتر کی نماز کی تعداد کیا ہے؟ وتر کی نماز کی تعداد 1 سے لے کر کے 11 رکعت تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں اور اخیر میں 1 رکعت ادا کر لیں۔ اگر کوئی آدمی 3 رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے تو ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت کے بعد تشہد نہ کرے بلکہ ایک ہی ساتھ
دوسری رکعت کے بعد بھی کھڑا ہو جائے، ایک ہی تشہد سے وطر کی نماز پڑھے. سمجھ میں آیا؟ یا تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں اور پھر تیسری رکعت ادا کریں، یا آپ دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں، تشہد نہ کریں، مغرب کی نماز کی جیسی وطر کی نماز نہ پڑھیں. کیوں نہیں پڑھیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کیا منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا تُشَبِّهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کے مشابہ مت بناؤ. تو ہم مغرب کی نماز کی جیسے کیوں پڑھیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے؟ تو ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے والے ہیں. وطر کی نماز رات کی آخری نماز ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رات کی اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ. اور ایک ہی رات میں 2 مرتبہ وطر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. لا وطران فی لیلۃ، کہ ایک ہی رات میں 2 وطر کی نماز نہیں ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اب اگر کوئی آدمی رات کے شروع حصے میں وطر کی نماز پڑھ لیا اور سو گیا، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت پڑھے، لیکن پھر وطر دہرائے گا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا وطران فی لیلۃ، ایک ہی رات میں 2 وطر نہیں پڑھنا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی نماز وطر ہی رہی، کیونکہ وہ وطر پڑھ چکا ہے، دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے اسے. ٹھیک ہے. اگر وطر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر سکتے ہیں کیا؟ جی، اگر کسی کی عادت ہے وطر کی نماز پڑھنے کی تو وہ قضا کر سکتا ہے. قضا کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من نام عن حزبه او نام عن شیء منه فقرأه بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب له کأنما قرأه من اللیل، کہ جو آدمی رات کے وظیفے سے سو جائے یا اس کے کچھ حصے سے محروم رہ جائے اور پھر اسے فجر اور ظہر کے درمیان میں پڑھ لے، تو اس کے لیے ویسے ہی لکھا جائے گا گویا کہ اس نے رات ہی میں اسے پڑھا. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 11 رکعتیں رات میں نہیں پڑھ پاتے تھے کسی سبب سے، آنکھ لگ جانے کی وجہ سے، تو دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اگر 5 رکعت پڑھتے تھے تو 6 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھیں گے دن میں. نماز چاشت، چاشت کی نماز، چاشت کی نماز یہ سنن مؤکدہ ہے، سنن مؤکدہ میں سے ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کی وصیت کی تھی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چاشت کی نماز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. تو گویا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کو اس کی وصیت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، بندھن ہیں، اور انسان پر لازم ہے کہ ان میں سے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پر روزانہ ہر جوڑ کا صدقہ لازم ہوتا ہے. سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان تمام صدقات کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیں تو کافی ہو جاتی ہیں. گویا کہ ہمارے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں، ان جوڑوں کا صدقہ ہر دن ہمارے لیے ضروری ہے ادا کرنا. پیسہ اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا ہے. اگر ہم 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاشت کی نماز ادا کرنے کا معمول بنانا چاہیے. سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، پھر سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد 2 رکعتیں چاشت کی پڑھ لیتا ہے، تو اسے مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکمل.
تامتن تامتن تامہ، مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو آدمی بھی ان شرطوں کو فالو کرتے ہوئے جماعت سے نماز پڑھی، یہ ذکر میں لگا رہا بیٹھ کر کے، پھر سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت سورج کے ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے ڈھلنے یعنی دوپہر کا وقت ہونے کے پہلے تک رہتا ہے۔ البتہ اسے اس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے جب ہلکی سی دھوپ تیز ہو جائے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت سے 8 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز تہجد، تہجد کی نماز سے بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی نماز ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ اس قدر عبادت میں محنت کرتے تھے رات کے اندر کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹنے لگتے تھے۔ میں کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن آپ پھر بھی اس قدر محنت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تہجد کی جو نماز ہے یہ رات کے تیسرے پہر میں پڑھنا سب سے افضل ہے۔ رات کے تیسرے پہر میں اگر ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی رات کو 3 حصے میں تقسیم کریں، آخری جو پہر ہے اس وقت اگر ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو سب سے بہتر وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اترتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سوال یہ ہے کہ رات میں شب بیداری کے لیے جاگنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں اترتا ہے سمائے دنیا پر بندوں کو دینے کے لیے، تو اس کی اہمیت ذہن میں بیٹھے گی، اور ذہن و دماغ میں اس کو بیٹھائیں گے کہ اللہ اترا ہے دینے کے لیے، تو آسانی کے ساتھ میں ہم جاگ بھی سکیں گے۔ پھر جس ذات سے تعلق قائم کرنا ہے اس کی عظمت کو بھی ذہن میں بیٹھائیں، موت کو یاد رکھیں، دنیا کی محبت کم کریں۔ یہ پہلا نقطہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں، وضو کے ساتھ سوئیں، اور سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں، اذکار اور اوراد ہیں، ان کا اہتمام کر لیں۔ اپنے پاس الارم گھڑی کا بھی انتظام کریں، اور رات کو کم کھائیں۔ خاص طور پر گناہوں سے بچیں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک قیام اللیل کی سعادت سے محروم رہا، ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک قیام اللیل کی سعادت سے محروم رہا۔ تو بہرحال بہت اہمیت رکھنے والی یہ نماز ہے، اس نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان باتوں کو یاد کرنے اور انہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں جگہ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ان کلاسز میں جو حاضری دی ہے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول کرے،
اور ہمیں طالب علم بنا کر کے زندہ رکھے، اور اس کا جو اجر اور ثواب ہو سکتا ہے ہمیں عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔